فعلی مولا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر رسول پر رونق افروز شہزادہ رسول نبی سرکار مہدی میاں گل گلزار چشتیت علی جناب مخدوم ابن مخدوم شہزادہ علی وقار سید محمد جنید چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، مجھ سے قبل آپ نے جن کے ملفوظات سے اپنے آپ کو مستفیض کیا، مصلح قوم ملت حافظ و قاری محمد معین الدین رضوی صاحب قبلہ، آج کی اس محفل کے نقیب عاشق اہل بیت جناب محمد عادل اشرفی صاحب، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب، حضرت مولانا ظفر صاحب، حضرت مولانا محبوب صاحب اور دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور کوئی شاعر یوں کہتا ہے کہ خدا کی ذو ہے نبی کی ضیا غریب نواز، سراپا آپ ہیں نور الہدا غریب نواز، تمام نور زسر تابا پا غریب نواز، بس اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، تمام نور زسر تابا پا غریب نواز، بس اس کے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ اور میرا یقین ہے کہ اولیاء میں آپ کے بعد، میرا یقین ہے کہ اولیاء میں آپ کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں دوسرا غریب نواز، میرا یقین ہے کہ اولیاء میں آپ کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں دوسرا غریب نواز۔ سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے گا۔ یہ لوگ کہتے نا ولی مدد نہیں کر سکتے، ولی مدد نہیں کرتے، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز۔
کہ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگر کچھ پختگی ہو تو ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو۔ ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو۔ ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو۔ اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو۔ اور دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے، دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے تو غلام خواجہ ہند الولی ہو۔ دلوں پر گر حکومت کی طلب ہے تو غلام خواجہ ہند الولی ہو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا ہی حسن اتفاق ہے کہ آج ذکر مولا و امام سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ اور ذکر تاجدار ولایت سید الاولیاء زوج بطول اخی رسول داماد پیغمبر وسیع رسول ابوالحسنین مولائے کائنات فاتح خیبر، خیبر شکن، مشکل کشا، حاجت روا، شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر کرنے ہم اس زمین پر بیٹھے ہیں کہ جو زمین مولا علی اور مولا صادق امام جعفر صادق ان دونوں کے شہزادے کی زمین۔ غریب نواز کی شان یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے جنہیں ہم 12 امام کہتے ہیں، ان 12 اماموں میں اللہ اکبر 11 امام تو وہ ہوتے ہیں جو میرے غریب نواز کے والد محترم کہلاتے ہیں، جو جد کہلاتے ہیں غریب نواز کے۔ اب خود سوچو نا، ارے جن کے شہزادے کا یہ حال ہے تو ان کے جد کریم جعفر صادق کا کیا حال ہے، ان کے جد کریم مولا علی کا کیا حال ہوگا۔ ارے جن کے بیٹے کی مزار پر آنے والا اولاد بھی پاتا ہے، آنکھیں بھی پاتا ہے، ایمان بھی پاتا ہے، اسلام بھی پاتا ہے، حافظ قرآن بھی بن کر جاتا ہے، عامل قرآن بھی بن کر جاتا ہے، تو جب شہزادے کی یہ شان ہے تو ان کے جد کریم کی کیا شان ہوگی، ان کے اجداد کی کیا شان ہوگی۔ اور یاد رکھو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، یہ ساری چیز اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی لکھ دی تھی۔ ہندوستان والوں کو امام جعفر صادق کا فیض کیسے پہنچے، ہند والوں کو مولائے کائنات کا فیض کیسے پہنچے، کہا اے ہند والوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ذات تمہیں دیے دیتے ہیں، بس اس کے دامن کو پکڑ لو تو تمہارے ہاتھ میں دامن جعفر صادق بھی آ جائے گا، دامن مولا علی بھی آ جائے گا۔
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی ولی یوں ہی نہیں بنتا۔ آج کل کے معاملات میں نہیں کہتا کہ جس کی دیکھو اس کی مزار بنا دی جاتی ہے، لیکن سنو حقیقی ولی کون ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر اللہ جب جبریل کو حکم دیتا ہے تو جبریل آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، فلاں بندہ وہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، میں جبریل جس سے محبت کرتا ہوں، اے اہل سما، اے آسمان والو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں یہ ہے کہ زمین والوں میں اللہ اس کی مقبولیت عام کر دیتا ہے، زمین والوں میں اس کے ڈنکے بجاتا ہے، زمین والوں میں اس کا ذکر عام کر دیتا ہے، زمین والوں میں اس کا چرچا عام کر دیتا ہے، زمین کے لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے، کوئی زمبابوے سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی مدینے سے آ رہا ہے، کوئی مکے سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی کنیا کماری سے آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کوئی کرناٹک سے آ رہا ہے۔ یہ سب میرے غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ یاد رکھو، ان کے دلوں میں کسی اور نے محبت نہیں پیدا کی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو غریب نواز کی محبت کے لیے چنا، اور وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس آستانے کی زیارت نصیب ہو، وہ خوش نصیب ہے جو یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کسی 2.5% کا خیال آ جائے کہ وہ 2.5% تو یہاں آتے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو منع اور کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کر کے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اجمیر شریف مت جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ۔ لیکن سنو، بات یہ ہے کہ اب وہ منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں غریب نواز سے محبت کرتے؟ ان کے دل میں وہ احترام کیوں نہیں ہے جو احترام آپ کے اور ہمارے دل میں ہے؟ تو بات یہ ہے، اللہ پاک، جبریل پاک، عرش کے تمام فرشتے پاک، لہذا زمین میں اللہ نے انہی دلوں میں محبت ڈالی جو دل پاک تھے، ناپاکوں کے دلوں میں، پلیدوں کے دلوں میں، جس کے دل میں گندگی ہوتی ہے اس کے دل میں عطائے رسول کی محبت نہیں بستی، اس کے دل میں غریب نواز کی محبت نہیں بستی۔ اور کان کھول کر سنیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو دودھ پینا ہے، دودھ پینا ہے، اگر کوئی آدمی اس برتن کو صاف ستھرا کر کے پھر اس میں دودھ ڈالے اور پھر آپ کو پینے دے تو بتائیے آپ پیئیں گے یا نہیں؟ چونکہ برتن صاف ہے۔ لیکن اگر اس برتن کے اندر کچرا موجود ہے، اس برتن کے اندر گندگی موجود ہے، اس برتن کے اندر پہلے سے پھٹا ہوا دودھ موجود ہے، بتائیں کیا آپ اس برتن کو منہ لگائیں گے؟ کیا اس برتن کا دودھ پیئیں گے؟ ہے تو دودھ وہی، بلا تمثیل۔ جب ناپاک برتن کا دودھ ہم نہیں قبول کرتے تو ناپاک دلوں میں غریب نواز کی محبت کو اللہ کیسے قبول کرے؟ تکبیر، رسالت،
ولی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ اس کی محبت کو دلوں میں ودیعت کر دیتا ہے، تو پھر سوچو سید الاولیاء مولا کائنات کا مقام کیا ہے، علی مرتضیٰ کی شان کیا ہوگی۔ اب یہاں پر ذرا رک کر کے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کے بارے میں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے نا غوث اعظم کا مقام ولایت میں کہ سارے جنات کے بھی ولی غوث، فرشتوں کے بھی ولی غوث، انسانوں کے بھی ولی غوث، لیکن سیدنا مولا کائنات کا مقام اور مرتبہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں جو جو ولی بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے ان سب پر مہر لگانے والی ذات مولا علی کی ہے۔ مولا علی کی مہر بنا کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا، بنے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا۔ آج تمہیں یا علی کے نعرے سے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تمہیں پیچش ہوتی ہے، ارے سنو علی کا ذکر کیا ہے کہ علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے کہ جسے اللہ نے اس کے مقدر کو چمکایا ہے، جس کے مقدر کو اللہ نے جگمگایا ہے، وہی مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، وہی یا علی کے صدائے بلند کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اور یاد رکھو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت ایسی نہیں ہے کہ صرف اس امت کے اولیاء کے سردار یا سرتاج یا انہیں ولایت بانٹنے والے ہیں وہ، بلکہ حضور کی امت سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام نبیوں کی امت میں جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سارے ولیوں کو ولی بنانے والی ذات کا نام مولا علی ہے۔ آپ کہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، علی تو پیدا ہو رہے ہیں کعبے میں 13 ربیع الاول کو۔ میں نے ربیع الاول کسی وجہ سے کہا ہے، اس لیے کہ 12 اور 13 یہ جتنے قریب ہے نا اتنا قریب اور کوئی تاریخ ہے ہی۔ 12 ربیع الاول سید الانبیاء کی ولادت اور 13 رجب المرجب سید الاولیاء کی ولادت۔ 12 13 اور یاد رکھو جس نے اس 12 13 میں گڑبڑ کر دی تو سمجھ لو نہ وہ ولی بن سکا نہ اس کی آخرت سمجھ سکی۔ اب 12 ربیع الاول کو آنے والا بظاہر پیدا ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو مکے میں، لیکن آدم کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، شیش کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، ادریس کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، زکریا کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، یحییٰ کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، الیاس کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، ذوالکفل کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، موسیٰ کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، یوسف کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، یعقوب کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، ابراہیم کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، اسحاق کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، نوح کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، عیسیٰ کو نبی بنانے والا بھی وہی ہے، بلا تمثیل کہ جب 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا
کا مقام، بزرگوں کا مرتبہ، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کے ایک خلیفہ ہے، خواجہ صاحب کے خلیفہ ہے، آرام فرما رہے ہیں ناگور میں، سلطان التارکین صوفی باصفا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ سلیمان چشتی توسوی حاضری کے لیے پہنچے۔ خواجہ سلیمان چشتی توسوی یہ خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ، خواجہ نور محمد مہاروی خلیفہ حضرت فخر جہاں حضرت فخر الدین دہلوی کے، اور ان کے 3 خلفاء تو بڑے مشہور ہوئے، نور محمد مہاروی، حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمت اللہ علیہ بریلوی، اور حضرت مولانا ضیاء الدین چشتی جے پوری۔ یہ تینوں خلیفہ ہے خواجہ فخر جہان کے۔ اب آپ دیکھیں خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان نام ہے ان کا، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھی بے نمازی نہیں رہتا۔ آپ کی خانقاہ میں اگر کوئی بزرگ آ جاتا نا، تو بزرگ آتا تو آپ اسے واچ کرتے کہ میری خانقاہ میں تو رہ رہا ہے، یہ مسجد میں نماز میں آتا ہے یا نہیں، خواجہ سلیمان توسوی۔ اور جب کسی کو دیکھتے کہ وہ مسجد میں نہیں آ رہا تو ایک بار اسے وارننگ دیتے، اور جب وہ وارننگ نہیں سنتا تو پھر ڈنڈے سے اسے کوٹتے۔ ہاں، اور کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، آپ تھے بھی ایسے ہی، سبحان اللہ، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ خواجہ سلیمان توسوی کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ کلیام کا ایک بزرگ خواجہ فضل کلیامی مجذوب، وہ آ گئے خانقاہ میں، 1 دن 2 دن 3 دن خانقاہ میں ہی ہے، مسجد میں نہیں آ رہے۔ خواجہ سلیمان پہنچے، کہا حضور فجر میں مسجد میں آ جائیے، ورنہ خیر نہیں، ورنہ خیر نہیں۔ وہ دے کر کے چلے گئے الٹیمیٹ۔ اب یہاں فجر کی نماز ہوئی، آپ نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تکبیر اولیٰ سے پہلے دائیں بائیں دیکھا، خواجہ فضل کلیامی موجود نہیں ہے، مسجد میں آئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے نماز پڑھائی اور نماز ہی میں یہ ارادہ کیا کہ اب جا کر کے خانقاہ میں سٹائی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی مقتدی نظر ہی نہیں آتا، جس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں وہ خواجہ فضل کلیامی نظر آتا۔ سارے مقتدی غائب، ہر صف میں خواجہ فضل۔ اب آپ کہیں گے خواجہ فضل پہ یہ فضل کیوں ہوا؟ یہ تھے مجذوب، یہ تھے مجذوب، لیکن ان پر یہ فضل کیا ہوا؟ کچھ حرکتیں ان سے ایسی بھی ہو گئی تھی کہ اس وقت کے علماء نے نماز جنازہ پڑھانے سے اور صاف ان پر فتوے دے دیے تھے کہ کوئی پڑھے گا بھی نہیں اور پڑھائے گا بھی نہیں، اور جب یہ مر جائے نا تو یوں ہی کوڑے کرکٹ پر پھینک دو۔ لیکن سنو، یہاں حضرت خواجہ فضل کلیامی نے کہا پڑھانے وہ آئے گا جو ان کا بھی باپ ہوگا، انہیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ میرے بارے میں باتیں کرتے۔ اب آپ کی دوستی تھی تاجدار گلڑا، شہزادے غوث اعظم حضرت پیر مہر علی رضی اللہ عنہ سے۔ یہ سید بھی ہے، یہ علی کے بیٹے بھی ہے اور علی کی مہر بھی
نام ہوتے ہیں نا یہ یوں ہی نہیں ہوتے. بو علی شاہ قلندر آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ بو علی ان کا نام نہیں ہے، ان میں علی کی بو موجود ہے. مہر علی ان کا نام نہیں ہے، علی کی مہربانیاں ان پر موجود ہے، اس لیے وہ مہر علی ہے. یہاں انتقال ہوا، ان سے دوستی تھی. دیکھیے ولی ولی کو پہچانتا ہے، ہم جیسے جاہل کیا کسی کو سمجھیں گے. ولی کی شناخت ولی کرتا ہے، ولی کی پہچان ولی کو ہوتی ہے. پیر فضل کلیامی کا انتقال ہوا، اسی وقت آپ پہنچ گئے خواب میں گولڑا شریف اور اٹھایا کہ اپنا وعدہ پورا کرو، وقت آ گیا. تار بھیجنے والوں کا تار تو پہنچا ہی نہیں. اب پیر مہر علی نے اپنا گھوڑا لیا اور جیسے ہی راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچے تو سیالکوٹ پہ ٹرین جا چکی تھی. آپ گھوڑے کے ذریعے سیالکوٹ پہنچے اور ٹرین پکڑی. اب کلیام پہنچے. اب جیسے ہی کلیام شریف میں آپ کی انٹری ہوئی، کلیام شہر میں آپ کی انٹری ہوئی، تو آپ کلیام میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا فضل کلیامی شہر کے باہر کھڑے ہو کر کے ٹہل رہے ہیں. آپ حیران کہ مجھے تو خواب میں کہا کہ انتقال ہو گیا اور یہاں ٹہل رہے ہیں. آپ قریب گئے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، کہا بات کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے یہ کہا کہ انتقال ہو گیا آپ کا، آ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دو، اور آپ یہاں ٹہل رہے ہو، زندہ ہو. کہا سنو، میں پیر پٹھان ضرور ہوں، لیکن پٹھان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سیدوں کا بے ادب ہوں. ارے میرے شہر میں غوث پاک کا بیٹا آیا ہے، میرے شہر میں غوث پاک کا بیٹا آ گیا ہے. میں اتنا بے ادب تھوڑی ہوں کہ جنازے میں لیٹا رہوں اور استقبال بھی نہ کروں. نماز کا مرتبہ اپنی جگہ، روزوں کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن سیدوں کا ادب وہ مقام دلاتا ہے جو نماز و روزے بھی نہیں دلا پاتے. آج لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں. یاد رکھو، اس ہندوستان میں کروڑوں سے زیادہ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں نا، یہ اسی سید زادے کی برکت ہے. یہ سیدوں کا کرم ہے، یہ سیدوں کا صدقہ ہے. آج ہم برادریوں میں بٹ گئے ہیں، یہ برادری وہ برادری، یہاں نکاح نہیں ہوگا، وہاں نکاح نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سنو، یہ تمہارے اختلافات تمہاری طرف رکھو، تمہاری برادریاں تمہاری طرف رکھو، لیکن جب بات سید کی آئے تو سر بھی جھکا دینا اور گردن بھی جھکا دینا. کیوں؟ کیونکہ جو گردن جھکاتا ہے نا، پھر وہ ولی بن جاتا ہے، پھر وہ ولی بن جاتا ہے. ولی ہاں، غوث پاک کیا فرماتے؟ قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم. امام نے کیا کہا؟ قدم گردنے جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں اس کو کہتے ہیں گردن، اور اس کو کہتے ہیں گردن. کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گلا، اس کو کہتے ہیں گردن. کسی کو اگر گردن پہ پیر رکھوانا ہو نا تو اسے اتنا ضرور جھکنا پڑے گا کہ سجدے کے قریب ہو جائے. بھئی مثال کے طور پہ آپ کوئی اگر میرے پیر کو اپنی گردن پر لینا چاہے تو کتنا جھکے گا؟ آج تو پتہ نہیں جھکنے پر بھی لوگ شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں.
یاد دیکھیے سجدہ اور ہے، نبی کی ولی کی بارگاہ میں ادب سے جھکنا اور ہے۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سجدہ اور ہے۔ اب جتنے بھی ولی بنے ہیں نا، سب نے گردن جھکائی اور اتنی جھکائی تب ولی بنے۔ پتہ یہ چلا کہ سیدوں کے ادب بغیر کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا، کوئی ولی بھی نہیں۔ خیر، خواجہ سلیمان توسوی کی بات کر رہا تھا میں۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صوفی حمید الدین ناگوری کی مزار پر گئے۔ جب صوفی صاحب کی مزار پر پہنچے اور مزار پر حاضری دے کر فاتحہ پڑھ کر کے واپس جانے لگے تو واپسی کے وقت ایک غریب نظر آیا آپ کو۔ آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اس غریب کو کچھ دے دوں، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی، جیب، آپ نے کہا پیسہ تو تھا، جیب کیسے خالی؟ خواجہ سلیمان توسوی جیسے ہی مزار کے پیسج سے باہر نکلتے پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیب میں پیسہ موجود ہے۔ یہ کیا بات؟ واپس آئے، چلو پیسہ موجود ہے، اس غریب کو پھر سے دے دو۔ واپس آئے، غریب سامنے آیا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسہ غائب۔ آپ پھر مزار کے پیسے سے باہر گئے، جیب میں پیسہ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ حیران، آواز آئی قبر حمید الدین سے، ارے ہمارے ممتا کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ وہ اجمیر کے رہنے والوں، دنیا کے کسی بادشاہ میں یہ اوقات نہیں کہ تمہیں کچھ دے سکے، تمہیں نہال کر سکے، ارے ہمارے لیے ہمارا خواجہ کافی ہے۔ ارے جب خواجہ کے خلیفہ کی یہ شان ہے تو اس پیر کی شان کیا ہوگا، اس مرشد غریب نواز کی شان کیا ہوگی۔ دوستو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، اس لیے کہ دونوں بارگاہوں میں مجھے خراج پیش کرنا ہے۔ حضرت جعفر صادق، سبحان اللہ، بڑے عظیم، بڑے عظیم، شان کیا ہے پتہ؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پاس جو علم آیا، اس علم کے وارث نبی کے بعد مولا علی، مولا علی کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر اور پھر امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کے علم کا حال یہ ہے، میں صرف ایک بات کہوں گا، باقی آپ پر ہے، آپ ریسرچ کریں۔ یہ فزکس، یہ جیوگرافی، یہ بائیولوجی، یہ پیتھولوجی، یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، خاص طور پہ الجبرا، میتھمیٹکس، یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ان سارے سبجیکٹ کے بانی کا نام ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان، اور جابر بن حیان کے اوپر امریکہ، یورپ کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کیا گیا، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا سائنسدان ہم نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا فزیشین ہم نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا علم کا دریا ہم نے نہیں دیکھا جسے جابر بن حیان کہتے ہیں۔ اور یہ جابر بن حیان، یہ دنیا والے جو علم کی خیرات پڑھ رہے نا آپ کے بچے، 2+2 4، ہاں، یہ علم کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ آل پاک کا صدقہ ہے، یہ نبی کی آل پاک کا صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، امام جعفر صادق کے شاگرد کا نام جابر بن حیان، جو کیمسٹری کے بھی ماسٹر ہیں، جو فزکس کے بھی ماسٹر ہیں، جو الجبرا، یہ جو الجبرا جو نام نکلا نا الجبرا، وہ جابر ہی کے نام سے نکلا ہے۔ ہاں، یہ شان ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، امام جعفر صادق نے ایک قول کہا تھا بہت پہلے، آپ نے ایک قول کہا تھا کہ جب ماں اپنے بچے کو سلائے تو اپنی
بائیں جانب سلائے، دائیں جانب نہ سلائے، اور دودھ پلائے تو اپنی بائیں جانب بچے کو رکھ کر کے دودھ پلائے۔ اب سوال ہوا ائمہ سے، اس دور کے امام شافعی وغیرہ سے بھی، تو انہوں نے یہ کہا بھئی شریعت اس بارے میں کوئی پابند نہیں کرتی، چاہے بچے کو دائیں طرف رکھو یا بائیں طرف رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں جائز ہے۔ لیکن امام جعفر نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ان کی بات تو کوئی ایسی ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس بات میں حکمتیں نہ ہو۔ اس لیے کہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی وہ ہے جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا اور فتویٰ بھی ظاہر پر ہے، ظاہر کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، ظاہر سے بھی بڑی چیز علم باطن ہے۔ وہ علم جو میرے نبی نے ابو ہریرہ کو دیا، وہ علم جو میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو دیا، یہ علم بہت عظیم علم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علم وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں جو باتیں بتائی نا، کچھ تو ظاہر کرنے کا حکم دیا اور کچھ چھپانے کا حکم دیا۔ اگر وہ باتیں جو نبی نے چھپانے کے لیے کہی اگر وہ ہم ظاہر کر دیں نا تو لوگ ہماری گردن کاٹ دیں۔ ہاں، پتہ یہ چلا کہ علم باطن بھی کوئی چیز ہے، اور قرآن کی جو ظاہری تفسیر ہمیں ملتی ہے، ابن عباس کی، قتادہ کی، اور بھی جو دوسرے مفسرین کی، تو یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہے کہ میرے نبی کو جن پہ ناز تھا۔ وہ فرماتے قرآن کی تفسیر دو ہے، دو، ایک تو ظاہری ہے معنی اور ایک قرآن کی آیت کا باطنی معنی ہے، اور فرماتے اس پوری کائنات میں صرف علی وہ ہے جو اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار نظمی کہتے ہیں نا، بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں، ذوالفقار حیدر کی دو جہاں میں شہرت ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ جو سیدوں کے پاس علم ہوتا ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ خانقاہ، درسگاہ اور علمی کتب والا نہیں ہوتا، یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس سے بڑی فضیلت کی بات یہ کہ ان کے پاس حضرت مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا کے وہ باطنی فیوز حاصل ہوتے ہیں جو علم خود بخود خون کے ذریعے ان کے ذہن میں بھی آتا ہے، دل میں بھی آتا ہے۔ ہاں، اسی لیے دوستو کبھی سیدوں کے بارے میں یہ مت دیکھو کہ کون سے مدرسے سے فارغ ہو۔ کئی لوگ اس چیز کو تولتے ہیں، بھیا مدرسے سے فارغ ہونے والے بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، اور سنو جسے علم فاطمہ مل جائے۔ ہاں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت جعفر صادق نے جو علم کے دریا بہائے ہیں، جو علم کے دریا بہائے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو دوستو، امام جعفر صادق کے بارے میں بس ایک بات اور ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھوں۔ آج پوری دنیا میں کم و بیش 80% حنفی المسلک لوگ موجود ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی فارسی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں۔ غریب نواز بھی حنفی تھے،
غریب نواز بھی ہاں غیر مقلد نہیں تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، میرے غریب نواز بھی حنفی تھے، اور یہ غریب نواز ہی کا فیض ہے کہ ہم بھی حنفی ہیں۔ اب یہ ابو حنیفہ کا علم کیا ہے؟ علم ابو حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ اور علم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تو سنو، ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی عمر بس 2 سال مانگتا ہوں۔ بھئی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے کوئی پوچھے حضرت آپ کی عمر اور یہ کہے 2 سال، تو آپ ہنسو گے نا، یار دیکھو بیوقوف بنا رہے، 50-60 سال کے تو لگ رہے لیکن کہہ رہے 2 سال۔ لیکن سنو، ابو حنیفہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر ابو حنیفہ جھوٹ بولے تو پوری حنفیت پر حرف آئے، پوری حنفیت پہ حرف آئے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری عمر صرف 2 سال ہے۔ کہا آپ کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جو 2 سال میں نے امام باقر اور جعفر صادق کی جوتی سیدھی کرنے میں گزاری، اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں کہا، ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آج یہ جو حنفیت کے ڈنکے بج رہے ہیں نا، پوری دنیا حنفیت کے لیے مناظرے کر رہی ہے، اہل حدیث کے ساتھ غیر مقلدین کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں حنفیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا، اور وہ بھی جب نماز پڑھیں گے تو ان کا بھی نماز کا طریقہ وہی ہوگا، ناک کے نیچے ہاتھ مارنا، رفع دین نہیں کرنا، ہاں وہی حنفی طریقہ ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ حنفیت ہی در اصل میں سنت رسول ہے۔ ہاں اصل میں سنت رسول کا نام حنفیت ہے۔ تو عیسیٰ ابو حنیفہ کے پیرو نہیں ہوگے، عیسیٰ محمد رسول اللہ کے پیرو، ہاں عیسیٰ محمد رسول اللہ کے پیرو ہوگے۔ اور پھر قربان جائیں، ابھی تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مولا علی کی اولاد کا، یہ 28ویں پشت 29ویں پشت میں چل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں اور کتنی پشت کے بعد امام مہدی آئیں گے، اور جب عیسیٰ زمین پر آئے گے نا علیہ السلام، تو سب سے پہلی نماز جناب عیسیٰ بھی آل رسول ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ سمجھو عیسیٰ سے بڑا اس وقت زمین پر کوئی عالم نہ ہوگا، لیکن نبی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جعفر صادق مولا علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ علم سب کچھ نہیں ہوتا، خون رسول کا بھی پاس ہوتا ہے، خون رسول کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ہاں یار عیسیٰ آگے نہیں بڑھے، آج کل لوگ آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں سیدوں سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ شعور دے، اللہ شعور دے۔ اور دوستو سیدوں کے پیچھے رہنا جس دن سیکھ جاؤ گے، عزت پا جاؤ گے، عروج پا جاؤ گے، مقام پا جاؤ گے، مرتبہ پا جاؤ گے، علم پا جاؤ گے، روحانیت مل جائے گی، پھر ملا نہیں رہو گے، مولا بن جاؤ گے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو سنو، مولا حضرت ابو حنیفہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے کہ میری عمر 2 سال، بلکہ ایک عجیب جملہ آپ نے ادا کیا، عجیب جملہ۔
نہ نعمان کا وجود ہوتا، نہ دنیا میں نعمان کے پیروکار ہوتے، نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر آج نعمان سلامت ہے تو یہ جعفر صادق کے وہ 2 سال کی صحبت کی برکت ہے، ورنہ نعمان ہلاک ہو جاتا، حنفیت ہی نہ ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ آج اگر 80% پوری دنیا میں حنفیت موجود ہے تو یہ صدقہ جعفر صادق کا ہے۔ اور جعفر صادق کو 2 فیض حاصل ہے، دادا کی طرف سے مولا علی کا فیض لیے ہوئے اور نانا کی طرف سے ابو بکر صدیق کا فیض لیے۔ فرماتے میں جو صدیق ہوں نا، یہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے صادق ہوں، ابو بکر کی وجہ سے۔ اللہ نے کسی نے سوال کیا، جعفر ذرا صدقے کا جو مسئلہ ہے شرع میں بتا، صدقے کا۔ تو امام جعفر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ شرع کے اعتبار سے بتاؤں یا میرے نانا ابو بکر کے اعتبار سے بتاؤں؟ کہا دونوں بتا دو۔ کہا شرع تو یہ کہتی ہے کہ جتنا مال تیرے پاس ہے اس کا 2.5% اللہ کے لیے، اور ابو بکر کا مسلک یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، اور سنو، مولا علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ یہ گھرانہ یہ لوٹنے والا نہیں ہے، لٹانے والا ہے۔ اور ان کی بارگاہوں میں جو جاتا ہے نا، علی کا بیٹا ہی ہے نا یہاں وارث پاک، حافظ وارث علی۔ کیا ہے شہر کا نام؟ لیوا نہیں، دیوا، دیوا، لیوا نہیں دیوا۔ اور شہزادہ سنجر خواجہ فخر جس زمین پہ آرام کر رہے، کیا نام ہے؟ سر وار، کہ یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں تو نے اگر پھول پیش کیے تو تو نے کما حقہ ادب نہیں کیا، یہاں تو سر مارے جاتے ہیں۔ یہ نام ایسے ہی نہیں ہوتے اللہ والوں کے شہروں کے۔ ہاں، اب یہ آپ کہیں کہ کون سی کتاب میں ملے گا، یہ سیدوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ سیدوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، یہ علم باطن سے ملے گا۔ ہاں، یہ علم باطن سے ملے گا۔ اور سنو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اکبر، میرے مولا کی عظمت ہے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، بڑی محبت تھی مولا علی کو۔ مولا علی کی ماں سے حضور کو فاطمہ بنت اسد، ماں بھی فاطمہ، بیوی بھی فاطمہ، اور بیٹی بھی فاطمہ۔ لوگ کہتے ہیں ایک فاطمہ ہے نا گھر میں، نادان ہو۔ محبت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ ہی فاطمہ ہو تو تمہارا کیا جائے۔ امام حسین کے بیٹے 3، بڑے کا نام علی، منجلے کا نام علی، چھوٹے کا نام علی۔ مولا حسین کوئی نام نہیں ملتا، علی سے محبت ہی ہے کہ علی کے بنا کوئی نگاہوں میں جچتا نہیں، اور علی کے نام کے بغیر کوئی نام بھاتا نہیں۔
सच्चे हुसैनी बनो, सच्चे। और सुनो, कयामत कायम होगी। मेरे नबी फरमाते हैं एक गुंबद होगा, उस गुंबद के नीचे मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा मेरी बेटी, मौला अली। यार मुझे समझ में नहीं आता, अभी भी हम हजरत अली हजरत अली हजरत अली के रट्टे लगा रहे। जब नबी ने कह दिया मौला अली, नबी ने कह दिया, अब किसी मुल्ला की परवाह मत करना, रसूलुल्लाह सामने है। शहजादा हुजूर गौसे आज़म, शहजादा हुजूर गौसे आज़म, मौला, मौला के अंदर क्या राज है, खुदा की कसम वो दिल वाले जानते हैं। अरे हजरत तो ये भी है, वो भी हजरत है। हाँ, हजरतों की कमी थोड़ी है, जनाबों की कमी थोड़ी है। अली मौला है। हाँ, और सुनो, हुजूर ने एक जुमला कहा था ग़दीर ख़ुद पर, मन नहीं, पहले कुरान की आयत पढ़ी, नबी लौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कुरान में फरमाता है नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनसे करीब है। दो माना है, दो माना। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनसे, और दूसरा माना है कि मोमिनों की जान के मालिक नबी है। दोनों माना है, जान के करीब भी नबी, जान के मालिक भी नबी। अब आका ने फरमाया क्या तुम लोग इस बात का इकरार करते हो? वो मिसाक याद आ रहा है जब तमाम रूहें जमा थी। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, छोड़ दिया, महफिल खत्म। फिर एक दूसरी महफिल सजाई स्पेशल रसूल के लिए, जिसमें गैरे नबी को नो एंट्री, VIP। सिर्फ नबी थे, सिर्फ अरवाहे अंबिया थी, कोई गैर नहीं। अल्लाह ने कहा बताओ मेरे इस रसूल की मदद करोगे, इसकी नुसरत करोगे, इसका साथ दोगे? बज़ाहिर तो कोई नबी आने ही वाला नहीं था नबी के सामने, और अल्लाह भेजने वाला भी नहीं था। भेजा ईसा अलैहिस्सलाम के भी 500 साल बाद। लेकिन ये प्रोटोकॉल क्यों? ये प्रोटोकॉल इसलिए कि मौजूद नहीं है या तुम्हारे बीच में आएगा नहीं तो हल्के में मत ले लेना। जहन में बिठा के रखना कि उसे भेजूंगा और उसी की वजह से तुम्हें भेजूंगा। ये जो तुम्हें मनसब मिला है ये उसी का सदका है, उसी की नालायक की खैरात है जो सारे नबियों को मिली है, जो सारे रसूलों को मिली है। तो क्या कहा? वलतंसुरुन्ना वलतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, जरूर जरूर उस पर ईमान लाना। अबे नबी ईमानदार, नबी तो ईमान वाला बनाते हैं, लेकिन जब बात मोहम्मद की आए ना तो नबियों तुम्हें भी इस पर ईमान लाना पड़ेगा। तुम्हें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे रब का प्रोटोकॉल है, जबकि होना नहीं है ऐसा, होना नहीं है ऐसा। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी इसलिए वो आ जाएंगे। बाकी हुजूर के दौर में कोई नबी जाहिर में नहीं आएगा। कहा तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, नुसरत करनी पड़ेगी, ईमान लाना पड़ेगा। क्या सब इकरार करते हो? भेजना भी नहीं है, आना भी नहीं है, इकरार ले रहा है ना। सबने कहा अकररना, कालू अकररना। अच्छा, अब एक दूसरे पर गवाह बन जाओ।
صرف اقرار سے نہیں چلے گا، ہاتھ اٹھا دیا یس نہیں چلے گا، آپس میں ایک نبی دوسرے نبی کا گواہ بنے، آدم شیس کا، ادریس یحییٰ کا، موسیٰ عیسیٰ کا، ابراہیم زکریا کا، اسحاق یعقوب کا، ہر نبی کو ایک دوسرے کا گواہ بنایا۔ اور پھر دیکھو نا، گواہی حضور کی ہے نا، کہا صرف تم گواہ نہیں ہو، میں بھی گواہوں میں شامل ہوں، میں رب ہو کر گواہوں میں شامل ہوں، میں رب ہو کر۔ اور پھر الٹیمیٹم بھی دیا، الٹیمیٹم کیا دیا؟ اب اگر اس بات سے پھرے تو پھر نبیوں کی جماعت سے نکال کے فاسقوں کی جماعت میں رکھ دو۔ یہ ساری چیزیں نبی کی توقیر، ادب اور شان نبیوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے جو قرآن میں موجود ہے بلا تمثیل۔ علی کی شان جب نبی نے بتانی شروع کی تو ڈائریکٹ ہاتھ پکڑ کے کھڑا نہیں کر دیا، پہلے آیت پڑھی النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ مجھے اپنا مالک مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں؟ وہ 1400 سال بعد آنے والے نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی روح آگی جب نبی پوچھ رہے تھے کہ مجھے مالک مانو، پتا تھا نا وہ 2.5% میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو خود کو تو مالک کہیں گے لیکن نبی کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ تو کہا کیا مجھے مالک مانتے ہو اپنی جانوں کا؟ کیا مجھے قریب مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو۔ اب سنو، اگر مجھے مالک مانتے ہو تو سنو، ان لوگوں سے بات ہی نہیں ہو رہی جو مالک نہ مانے۔ منافقوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ منافقوں کا منہ تو اس دن بھی کالا تھا، آج بھی کالا ہے، قیامت تک رہے گا۔ جنگ تبوک سے میرے نبی لوٹ رہے تھے، آج نعت علی پر بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ارے علم پڑھو، علم چیمی گوئیاں مت کرو یار۔ غریب نواز کے دروازے کو دروازوں بول دیا دلیل۔ ارے ذلیل، تجھے دلیل چاہیے تو آ بابا فرید سے پوچھ، وہ شہباز چشتیت سے پوچھ۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ میں چلے میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسی دروازے سے میرا رسول گزرا۔ میرا رسول گزرا، فرماتے میں اٹھا اور جیسے ہی پیچھے اس دروازے میں داخل ہوا، خدا کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے یہ کسی مولوی یا مفتی کا قول نہیں ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر شہباز چشتیت کا قول ہے، یہ مسعود گنج شکر کا قول ہے۔ ہاں اور سنو ایک بات بتاؤ، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہ نبی گزرے ہی ہے نا، نبی مدینے جاؤ، ایک جگہ جانے کے لیے سب تڑپتے ہیں، روزے پہ حاضری بھی دیتے ہیں، جنت البقیع بھی جاتے ہیں، احد شریف بھی جاتے ہیں، قباء بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہاں جانے کے لیے سب تڑپتے ہیں۔ کہا کیوں؟
کا وجہ یہ ہے کہ یہ حصہ یہ زمین یا مسجد کا نہیں ہے، یہ حصہ حقیقت میں جنت کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ما بین منبری، ما بین قبری و منبری، یا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آقا کی حدیث ہے۔ اب یہ حصہ جنت کیوں بنا؟ تھا تو زمین، تھا تو زمین، جنت کیوں بنا؟ نبی کے قدم جس زمین نے چوم لیے وہ زمین جنت بن گئی۔ میرے نبی اس دروازے سے گزر گئے، یہ دروازہ جنتی بن گیا۔ شہر سنت سے ایک باطل عقیدے والے نے کہا کہ بھائی میں گیا تھا اس دروازے سے بھی گزرا، اور میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جب کوئی جنت سے گزرے یا جنت کے دروازے سے گزرے تو 500 سال دور ہی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس نے شعر میں شہر سنت مولانا حشمت علی سے کہا، پیلی کی تھی رحمت اللہ علیہ سے، کہ میں وہاں گیا مجھے تو خوشبو نہیں آئی۔ تو مولانا حشمت علی خان صاحب نے کہا تم نے حدیث ادھوری پڑھی، علم آدھا پڑھا ہے۔ کہا جنت کی خوشبو مومن اور جنتیوں کو آتی ہے، جو جہنمی ہوتے ہیں انہیں جنت کی بو نہیں آیا کرتی۔ ہاں الحمدللہ ہمیں خوشبو ملتی ہے، الحمدللہ ہمیں خوشبو ملتی ہے، اور انشاءاللہ خواجہ بزرگ ہی کے صدقے میں ایمان بھی ملا اور جنت بھی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے تو اپنا سب کچھ انہی کو سونپا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خواجہ کے حوالے کر دیا ہے، ہم انہی کی ریاست میں رہتے ہیں، ہم انہی کی رعایا ہے، یہی ہمارے بادشاہ ہے، یہی ہمارے راجہ ہے، یہی ہمارے شہنشاہ ہے، ہم انہی کے ایک ادنا غلام ہیں۔ اللہ اس غلامی کو قبول کرے۔ خیر بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدوں کا جو گھرانہ ہے، مولا علی پیدا ہوئے کعبے شریف میں، مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ، اور ایسی محبت میرے نبی فرماتے تھے کہ جب انتقال ہوا میرے نبی کو بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی، میرے نبی خود قبر میں جا کر کے لیٹے، خود لیٹے اور اپنا کرتا شریف دیا اپنی چچی کو، اور ایک دعا کی جس دعا نے حلقہ وہابیت پر وہ میزائل ڈالا جو قیامت تک انہیں قبر سے اٹھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کیا دعا مانگی میرے نبی نے؟ اے اللہ میں نبی محمد اپنا اور مجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، فاطمہ کی مغفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ کہاں ہے؟ میرے نبی نے خود وسیلے کی دعا کی ہے مولا علی کی ماں کی قبر میں، اور پھر مولا علی کے والد ان کی عظمتوں کو سلام، نبی سے ان کی محبت کو سلام، نبی سے نبی کا جو انہوں نے خیال رکھا، اے اللہ کیسا خیال، کیسا خیال، اتنی فکر علی کی نہیں تھی جتنی فکر نبی کی تھی۔ رات میں اٹھتے تو بستر بدل دیتے، کہیں آ کر کوئی حملہ کر کے محمد کو شہید نہ کر دے۔ اللہ اکبر، کیا کیا کہیں۔ اور پھر بات یہ تھی نا، چونکہ حضور در یتیم تھے تو کفالت
حضور کی اسی گھر میں ہوئی، اور جب یہاں مولا علی پیدا ہوئے نا تو آقا نے قرآن کی آیت پر عمل کیا، احسان کا بدلہ احسان، کہا میری کفالت علی کے ماں باپ نے کی، اب میں علی کی کفالت کروں، علی کی کفالت خدیجہ کے ذمے ہے، علی کی کفالت محمد کے ذمے ہے۔ اب بس یہیں سے سمجھ لو، جو اتنے سے اتنا نظر رسول کے سامنے، نگاہ رسول کے سامنے ہوا، جس کی تربیت ہر لمحے پر نبی کی نظر جس پر رہی، ارے وہ علی سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچو تو صحیح، تربیت پانے والے کو مت دیکھو، تربیت دینے والے کو دیکھو۔ ارے جب علی کے بیٹے نے منہ میں کھجور ڈال دیا، نبی نے انگلی ڈال کر کے کھجور نکالا، کہا ہم اہل بیت ہے، پاک ہے، اور ہم پاک لوگوں کے لیے ناپاک چیز روا نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں جب نواسے کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے تو جو چچا زاد بھائی ہے اس کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ بلکہ مولا خود فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی نے نہیں کی تھی اس وقت میں نے کی تھی، کچھ چیزیں ایسی جب کسی نے نہیں کی تھی اس وقت میں نے کی تھی۔ امام نسائی نے خصائص کبریٰ میں باب باقا ہے، اس کا باقا ہے، فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ نمازی بنے اور نمازیں پڑھی، سب نے معراج کے بعد نماز پڑھی۔ مولا علی فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ اور میں وہ ہوں کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھا، تب بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور بھیا میں کیا بتاؤں، ارے جو نبی کے پرورش میں جوان ہوا ہو اس علی کے بارے میں کیا کہوں۔ خیر آقا جب آئے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی، 3 دن آنکھ نہیں کھولی۔ مکے میں اعلان ہوا ایک ایسا لڑکا آیا ہے جو نابینا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے اندھوں کو ایمان کی آنکھ دینے والا یہی ہے، ایمان کی آنکھ دینے والا یہی ہے۔ ارے جب خواجہ بزرگ سلام پھیرتے تو جو سامنے آتا کافر ہوتا تو اسے مسلمان بنا دیتے، اور اگر مسلمان ہوتا تو حافظ قرآن اور ولی بنا دیتے۔ میں کہوں گا جب بیٹے کے 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 اندر اتنا پاور ہے تو نگاہ علی میں کیا پاور ہوگا۔ اب دیکھو آنکھ نہیں کھولتے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، لوگوں کو راز ہی نہیں پتا، راز ہی نہیں پتا۔ کچھ دن چلا کاٹو شاہ نیاز بیگ نیاز رحمت اللہ علیہ بریلوی کے آستانے پہ کچھ راز مل جائے گا، کچھ راز مل جائے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آنکھ نہیں کھل رہی۔ بڑی عجیب بات، بڑی عجیب، لوگوں نے مشہور کر دیا نابینا۔ 3 دن بعد میرے نبی آئے، اپنے مبارک دستے پاک میں مولا علی کو لیا، دستے رسول کی ٹھنڈک علی نے محسوس کی، فوراً آنکھیں کھولی، اور اب ایسے آنکھیں کھولی، ایسے آنکھیں کھولی کہ پہلے آنکھ کھولنے کو تیار نہیں، اب آنکھ بند کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے تصور میں پوچھا جد کریم
کعبے کو بھی دیکھ لیتے نا. یہ سب تڑپ رہے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں, روزانہ 5 وقت دعا مانگنے والا کعبہ دکھا دے, کعبہ دکھا دے, کعبہ دکھا. آپ تو پیدا کعبے میں ہوئے, آپ تو پیدا کعبے میں ہوئے, تو آپ نے کعبے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو جواب ملے گا, میں کعبے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کعبے والے کے لیے آیا ہوں. مجھے تو ان کی ڈیوٹی دی گئی ہے, ان کی ڈیوٹی دی گئی ہے. اسی لیے تو جب نبی نے کہا نا کہ رات میں سو جانا, صبح اٹھنا, امانت دے دینا, مدینے آ جانا, تو اس وقت بھی مولا علی کعبے کا طواف کرنے نہیں گئے, ان کا کعبہ تو مدینے چلا گیا, ان کا کعبہ تو مدینے چلا گیا تھا. ہاں, اور پھر سنو, جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں آئے تھے, یہ وہی کعبہ ہے جہاں نبی کو طواف کرنے سے روکا گیا. بس آخری بات اس کو دیکھیے, کیونکہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق محفل, مجلس اور وقت کے ضابطوں میں نہیں آتا. یہ دل والوں کی محفل ہوتی ہے, اہل دل سنتے ہیں, اہل دل بولتے ہیں, اور پھر نہ وقت پہ نظر جاتی ہے, نہ بھوک اور پیاس پہ نظر جاتی ہے. لوگ حدیث ادھوری بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں النظر الی وجہ علی بن عبادہ. بھائی علی کو تو عبد البد نے بھی دیکھا تھا, کیا اسے عبادت کا ثواب نہیں ہے؟ علی کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا, ابو لہب نے بھی دیکھا, عتبہ نے بھی دیکھا, شیبہ نے بھی دیکھا. علی کو دیکھنا عبادت نہیں ہے, ایمان کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. صرف دیکھنا نہیں. ابو بکر علی کو دیکھتے تھے نا, ایمان بھی تھا اور ادب اہل بیت بھی تھا. جی یاد رکھو, تکو تو ایسے تکو, دیکھو تو ایسے دیکھو. صرف دیکھنا کچھ نہیں ہوتا بھائی. ماں باپ کو دیکھنا عبادت تھوڑی ہے. ادب کے ساتھ, آج کئی بچے ہیں ایسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے, تو انہیں ثواب تھوڑی ملے گا, انہیں تو عذاب ملے گا. جو ماں باپ کو ڈرانے کے لیے آنکھ بڑی کرتے ہیں, تو جیسے ماں باپ کو ادب سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے, تو پھر مولا علی کی زیارت یہ بہت بڑا ثواب ہے. خیر, فتح مکہ, ایک تو وہ دن جب علی پیدا ہوا اور مکہ چھوڑ کر مدینے گئے. اب وہ دن جب 20 رمضان کو مولا علی مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ شان کے ساتھ. حضور کعبے کے اندر گئے, صرف علی کو لے کر گئے. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. صحابہ بڑے تھے, تعداد کم نہ تھی. علی کو کعبے کے اندر لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس بتوں کی گندگی کو پاک کرنے کا منصب نبی کا ہے, اور نبی کے وسیلے سے وسیع نبی علی کا ہے. بلایا کہ علی ذرا. اب بت توڑنے لگے, سارے بت توڑ دیے. ایک بڑا تھا, مولا علی چھپ گئے. کہا آقا اوپر آئیے نا. ادب کیا, آقا اوپر آئیے نا. آقا نے کہا علی نہیں, تم میرا بار نہیں برداشت کر سکتے, تو میرے کاندھے پہ چڑھ. حسن و حسین کو نبی نے کاندھے میں بعد میں لیا ہے, پہلے ان کے والد علی کو کاندھے میں لیا ہے. اور میں ایک چیز کہہ دوں یہاں پر, جسے میرا نبی اپنے کاندھے پہ بٹھا کر عزت دے, پوری دنیا مل کر بھی اس علی کا باپ کا نہیں کر سکتی.
ذلیل نہیں کر سکتے. ہاں کیونکہ عزت دینے والا رسول ہے, اٹھانے والا, کاندھے پہ بٹھانے والا رسول ہے, رسول. اب علی اوپر چڑھے, توڑا, کیا طاقت تھی علی کی. آج بھی سائنس حیران ہے کہ اس دروازے کو 40 لوگ مل کے نہیں ہلا سکے جس دروازے کو علی نے خیبر میں ڈھال کے طور پہ استعمال کیا. تمہاری اوقات علی کی ڈھال کو ہلانے کی بھی نہیں, اپنے بس میں رہو, اپنے حد میں رہو, مقابلے میں مت آؤ علی کے. جو علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ جہنم میں گیا. بچو, علی کی برابری کا تصور مت کرنا. علی وہ ہے جو منتخب قدرت ہے, علی وہ ہے جو نور نظر مصطفیٰ ہے, علی وہ ہے جو فاطمہ کی چاہ ہے, علی وہ ہے کہ جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار اور جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار. اور علی کی شان یہ کہ جنت اور جہنم دونوں علی بانٹیں گے. جہنم کیوں بانٹیں گے؟ بھائی جنت بانٹنے میں ایک شان ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بھائی مثال کے طور پر کسی کو جیل سے نکالا سید جنید میاں چشتی نے, تو آپ کہیں گے میاں تم نے بڑھیا کام کیا ہے. آپ کسی کو جیل میں ڈال رہے ہیں, میاں یہ کیا کام ہے نا. جہنم میں ڈالنا یہ شان کیسے؟ اور سنو, یہ بھی کتابوں میں نہیں لکھا. جہنم میں ڈالنے کا مطلب کیا؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ علی کا احسان مند ہوگا. علی بے شک جنت اللہ نے بنائی, جنت کا مالک رسول, لیکن علی تیری وجہ سے جنت میں ہو. تیرا احسان, تیرا احسان. جہنم علی بانٹیں گے, یہ کیا بات ہے؟ جہنم علی بانٹیں گے تو سنو, جو جہنم میں جائے گا وہ سر پٹکتا ہوگا, وہ پچھتاتا ہوگا, وہ بال نوچتا ہوتا, کاش میں بھی دنیا میں علی والا ہوتا تو آج علی جہنم سے بچا لیتے. سب علی والے ہیں, میرے خواجہ بھی علی والے ہیں, اور جو علی والا نہیں ہے وہ شیطان والا ہے. علی والے بنو, علی والے بنو. اب نبی نے کہا توڑ دیا نا بدھ, اب علی اتر گیا. اب علی اترنے میں تامل کر رہے ہیں, اچانک کودتے ہیں, زمین پر آتے ہیں. علی کیا ہوا؟ اپنے آپ کو چیک کر رہے, ٹھیک تو ہو؟ علی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے اپنے کاندھے پہ چڑھایا, قسم اللہ کی, اللہ کے عرش کے پائے میرے ہاتھوں تک وہاں پہنچ چکے تھے میرے ہاتھ. اب جب اترنے کی باری آئی تو میں ڈرنے لگا, اتنی بلندی سے اتروں گا تو ہڈی پسلی کا کیا ہوگا. آقا مسکرائے, علی تجھے کچھ نہیں ہو سکتا, تجھے چڑھانے والا سید الانبیاء ہے اور تجھے اتارنے والا جبریل سید الملائکہ ہے. سید الملائکہ ہے. اب نبی نے کعبے کو پاک کیا. سیدوں کا منصب یہی ہے. خواجہ نے بھی وہی سنت ہندوستان میں زندہ پاک کیا. پاک سمجھتے جاؤ اشاروں میں. پاک کیا, ساری تصویریں مٹائی, پاک کیا, صاف کیا. اب لوگوں کو اب طواف کرو, اب سجدہ کرو, کیونکہ مزہ اب ہے سجدے کو.
تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ، بت خانے کو کعبہ بنانے والا علی ہے، نبی ہے۔ اب کعبے کی چابی دینے کی بات ہے، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی بنت سخی ہے فاطمہ۔ کعبے کی چابی دینے کی باری آئی تو خاندان والے یہ سوچ رہے تھے، حضرت عباس اور دوسرے خاندان والے، اس لیے کہ متولی جو تھا نا کعبے کا جناب ابراہیم تھے، پھر جناب اسماعیل تھے، تو یہ خاندان ہی میں قریش میں ہی اس کی متولیت چل رہی تھی۔ تو اب سب آگے آ گئے خاندان والے کہ آقا اب اس کا شرف بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ بھئی ہے نا فخر کی بات، خدام کم و بیش 5000 ہے، اللہ سب کو پنجتن کے سائے میں رکھے، لیکن ان 5000 میں جس کے پاس چابی ہے اس کے بلے بلے ہے یا نہیں بولو؟ جس کے پاس چابی آ جائے جو کلید بردار بن جائے پھر تو اس کا کیا پوچھنا۔ اب ہر کوئی کعبے کی چابی کے پیچھے تھا کہ ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے۔ مولا علی بھی تھے، ابن عباس بھی تھے، چچا عباس بھی تھے، خاندان کے بہت سارے لوگ تھے۔ نبی نے چابی لی، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، بتوں کو توڑنے کے بعد نمازیں پڑھ کر کے پھر جب واپس آئے، ہر کوئی سوچ رہا تھا چابی اب خاندان نبوت میں جائے گی، اہل بیت میں جائے گی۔ میرے نبی نے اعلان کیا، اسی آدمی کو اعلان کیا جس نے نبی کو کعبے میں جانے سے روکا تھا، جس نے نبی کو منع کیا تھا آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ میرے نبی نے کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ اب وہ کانپتے کانپتے آگے بڑھے، لگتا ہے آج تو گردن کٹے گی۔ نبی بدلہ لے گئے اس دن کا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن کعبہ کھلتا تھا اور 2 دروازے تھے۔ آج جو دروازہ ہے نا ایک، اس کے سامنے بھی ایک دروازہ تھا، یہاں سے انٹر ہوتے تھے وہاں سے، اور زمین کے لیول میں تھا۔ اب عثمان بن طلحہ کانپ رہے ہیں کہ آج تو گردن گئی۔ میرے نبی نے کہا او عثمان تجھے یاد ہے ایک دن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھوں، تم نے مجھے منع کیا تھا؟ کہاں حضور یاد ہے۔ اور آج کا سن، ہم وہ نہیں ہے جو بدلہ لیتے پھرے، ہمارا خاندان معاف کرنے والوں کا خاندان ہے۔ تم نے ہمیں منع کیا تھا، ہم کعبے کی چابی تجھے دیتے ہیں اور قیامت تک یہ تیری نسلوں کے پاس رہے گی، تجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ جی یہ سیدوں کی سخاوت ہے، یہ اس گھرانے کی سخاوت ہے۔ یہاں دشمنوں سے بدلہ نہیں دیا جاتا، یہاں دشمنوں پہ عطا کی جاتی ہے، دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ آج کی جشن ولادت مولا کائنات کی اس بزم کو عرس سیدی سرکار حضرت خواجہ بزرگ خواجہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بزم میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ان تینوں ہستیوں کے صدقے جن کا ہم نے ذکر کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اپنا کرم ہم پر نازل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے خادموں میں رکھے، اہل بیت کے قدموں میں رکھے، اہل بیت کے قدموں میں ہمارا حشر نشر ہو۔ تو بات ایک چھوٹ رہی تھی، وہ مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا تھا پروٹوکول، نبی نے کہا میں تمام مومنوں کی جانوں کا مالک ہے نا، یہی تھی نا بات۔ یہ فیض مولا ہو رہا ہے، ورنہ حقیقی بات ہے بھولنے کے بعد میں دوبارہ آتا نہیں۔
تو ذہنی ایسا ہے، لیکن جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر نقطے بھی اترتے ہیں اور فیض کی برساتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ زمین تو خزانوں کی زمین ہے، یہاں 1-2 روپیہ تھوڑی ملتے ہیں، یہاں تو خواجہ خزانے دیتے ہیں، خزانے۔ ہاں، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آقا نے پہلے وعدہ لے لیا، مجھے مانتے ہو مالک؟ سب نے کہا یس۔ مجھے مانتے ہو اپنی جانوں سے زیادہ قریب؟ سب نے کہا یس۔ کہا این علی ابن ابی طالب، علی کہا؟ مولا علی آ گیا۔ غدیر خم ایک تالاب ہے بدر سے بھی آگے، اللہ آپ کو مجھے اس کی زیارت نصیب فرمائے، وہ مقام جہاں مولائیت کا اعلان خود رسالت نے کیا، ولایت کا اعلان خود رسالت نے کیا، کیا مقام ہوگا۔ علی آئے، میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، کہا من کنتو مولا، وہ جو آیت ہے نا النبی الاولا۔ کچھ لوگ آج بھی مولا کے چکر میں کہ مولا کا مطلب کیا۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، دماغ اتنا خراب ہوا کہ سر پٹکوں میں ہے ایسے لوگوں کے علم پر کہ انہوں نے علم کیا پڑھا ہے، اس سے اچھے تو جاہل ہیں۔ مولا کا مطلب کیا بیان کیا ہمارا؟ مولا کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ یہاں کون سی غلامی کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی غلامی کا اعلان ہوتا ہے؟ کوئی نوکروں کا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ پاگل، بے وقوف، احمق، دماغ خراب ہو گیا، سڑ گیا ہے دماغ۔ مولا کے بارے میں جسارت کیسی ہوتی ہے کہ تم ایسی باتیں کرو؟ سنو، یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اولا سے مشتق ہے مولا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نبی کیا کہہ رہے، میں کس کا مولا؟ نبی کس کے نوکر؟ کیا پوری کائنات میں آج تک کوئی نبی کو غلام بنانے والا پیدا ہوا؟ اللہ ہدایت دے ایسو، اللہ ناصبیت کے فتنوں سے ہمیں بچائے، ناصبیت کے جراثیم سے ہمیں بچائے۔ ہاں تو سنو، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا من کنتو مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ سن لے، فعلی مولا، تو اس کا مولا علی ہے۔ ایک روایت میں فعلی ہے اور ایک روایت میں ہے فہذا علی مولا۔ یا رسول اللہ، یہ ہاذا کیوں؟ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، دیکھ بھی رہے لوگ، پھر ہاذا کیوں؟ کا کوئی منافق پیچھے جا کر بعد میں کہ وہ علی کا تو نام تھا لیکن وہ دوسرا علی تھا، وہ دوسرا علی تھا۔ ابے بے وقوف، کوئی اور علی نہیں ہے، نبی کے بعد جو علی ہے وہ علی مرتضیٰ ہے، مولا کائنات۔ وہ مذہب کو بھی یہی تو شک ہوا تھا، مذہب ہے دھوندین سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مانا علی کا۔ اصحاب کے نجوم کا فرمان بھی ہے حق، لیکن بلندیوں پہ ستارہ علی کا ہے۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، سرمست ہم چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن سنو، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ دل میں علی آ گیا، اب دنیا کا کوئی ملا نکال نہیں سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں وہی نکل جائے، اللہ علی اس کو نہ نکالے دل سے، اللہ علی کو دل سے نہ نکالے۔
علی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ مولا کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ مذہب جب سامنے گیا نا جنگ میں، پوچھا یہ کون ہے کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ علی ہے علی، یہ تو اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ تیرا صفایا علی ہی کرے گا، تو جو اتنی ڈھینگے مارتا ہے نا، تیرا صفایا اور دشمن خدا تیرا صفایا علی ہی کرے گا علی ہی کرے گا۔ وہ کھا کر شیطان آیا، شیطان کی پرانی عادت ہے، سمجھ لو ابھی بھی بتا رہا ہوں، کان میں پھونکا، ابے یہ وہ نہیں ہے، وہ اصلی والا نہیں، یہ نقلی والا ہے، یہ سمجھے یا نہیں؟ ہاں کئی لوگوں کو بہت زکام آتا ہے یہ نقیوں کو، ارے یہ سید ہے یا نہیں، وہ سید ہے یا نہیں، ابے تو اپنے شجرا کھنگال لے، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات کہہ رہا ہوں میں، بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی گالی اگر سادات کے لیے کچھ ہے، کیونکہ میں بھی اسی گھرانے کا نوکر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو کسی سید سے اس کا شجرا پوچھنا اس سے بڑی کوئی گالی نہیں۔ آپ جانتے ہو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے سید تو سید، کسی اور سے بھی نہیں۔ ارے اللہ نے تو اتنا پردہ رکھا کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اس مردے کو بلایا جاتا ہے اس کی ماں کے نام کے ساتھ، قیامت میں اسے بلایا جائے گا ماں کے نام کے ساتھ، پتہ نہیں بات کون ہو، حشر میں رسوا نہ ہو جائے۔ ابے اللہ تو رسوائیوں سے بچائے اور تمہیں رسوا کرنے کے لیے سید ملے۔ بس سمجھ لو یہ وہی مذہب والا شیطان کام کر رہا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ نقلی سمجھ کے اتر گیا، نکلا اصلی، نکلا اصلی۔ اس لیے سیدوں سے زور آزمائی مت کرو، اصلی نکل گیا تو سمجھ جانا آپ کہاں نکل جاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا۔ اللہ ہم سب کو سادات کا ادب کرنے کی توفیق بخشے، اور جو باتیں میں نے جد کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اپنے اجداد کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرمائے، اسے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایک آخری منقبت پڑھ کر سلام پڑھ لیتے ہیں۔ سنو، جنگ خندق ہے، خندق، سامنے عبد الود، مقابلے میں نبی نے بھیجا علی کو، اس نے چیلنج دیا تھا، مجھے جانتے ہو اے محمد، میں وہ عرب کا طاقتور ہوں کہ اگر میں اونٹ کے چمڑے پہ کھڑا ہو جاؤں تو کوئی مجھے ہلا نہ سکے، وہ چمڑا پھٹ جائے لیکن مجھے کوئی نہیں ہلا سکے۔ تو کسی ایسے ویسے کو مت بھیجنا، اونے پونے کو مت بھیجنا، میرے مقابلے میں کسی مضبوط کو بھیجو، کسی طاقتور کو بھیجنا۔ چیلنج دیا نبی کو، نبی کو چیلنج دیا۔ اب میرے نبی کی نظر گھومی، رکی علی پر۔ سمجھ جاؤ طاقت کیا ہے علی کی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ نبی کا قول ہے۔ تو شاعر نے بعد میں اسے اشعار کے اس میں لے لیا، یہ نبی نے فرمایا تھا احد میں کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ اب عبد الود سامنے، علی اس طرف، لڑنے والے تھے۔ صحابہ کے کانوں نے سنا میرے نبی کہہ رہے ہیں کل کفر کے سامنے کل ایمان کھڑا ہے۔ بھائی یہ ملا مولویوں کا جملہ نہیں ہے، کل ایمان، صرف ایمان نہیں، کل ایمان مصطفیٰ نے علی کی ذات کو بنایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔